السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، آج کا ویلاگ اسپیشل ویلاگ ہوگا جس میں آج صحافت پر جمہوریت کے دعوے داروں کی قدغن سے متعلق بات ہوگی۔ مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ کس طرف ہے۔ پچھلے چند دنوں سے صحافتی برادری سراپا احتجاج ہے اور جگہ جگہ دھرنے دیے ہوئے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوتا ہے جس میں صدر پاکستان خطاب کرتے ہیں اور صحافیوں کو کوریج سے روک دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ پریس گیلری کو بھی تالے لگا دیے جاتے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ اقدام انتہائی غیر جمہوری ہے۔ کسی جمہوری ملک میں آزادی رائے کو فوقیت حاصل ہے۔ اگر یہی سچویشن جمہوری دور میں ہو رہی ہے اور خاص کر ایک ایسے وزیر اعظم صاحب کے دور میں جن کا مکمل یقین ہی یہی ہے کہ جمہوریت ایک پلر ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جس قدر اس صحافی برادری نے جناب عمران خان صاحب کے لیے کام کیا، بلکہ دن رات کام کیا، آپ نے دیکھا کہ 126 دن کا تاریخی دھرنا عمران خان صاحب نے دیا اور دن رات براہ راست اس میڈیا نے یہ کوریج دکھائی اور صحافیوں نے دن رات اس پر تبصرے کیے اور عوام کے شعور کو اجاگر کیا، یا یہ کہہ لیں کہ عوام کی رائے کو تبدیل کرنے میں ایک اہم رول ادا کیا۔ اگرچہ اس سے گزشتہ حکومت ہر لحاظ سے پرفیکٹ چل رہی تھی، ملک ترقی کر رہا تھا، عام انسان خوشحال تھا، لیکن چونکہ تبدیلی کا ایک نعرہ تھا اور کرپشن کے نام پر جب عمران خان صاحب نے اس حکومت کے خلاف اقدام شروع کیے تو تمام لوگوں نے، میڈیا نے ان کا ساتھ دیا اور اس میں اہم رول میڈیا ہی کا تھا۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ اسی میڈیا کے خلاف اس وقت یہ حکومت کیا اقدام اٹھا رہی ہے، اس کے اوپر بات ہوگی۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس طرح کی چیزیں عامریت کے دور میں تو ہوتی ہیں لیکن کسی جمہوری دور میں نہیں ہوتی۔ تو میں اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ آج بات کروں گا اور آپ کو 74 سالہ تاریخ پاکستان یہ بھی بتائی جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس سے مستفید ہوں گے۔ اسی کے ساتھ کہ اس وقت صحافی سراپا احتجاج ہے اور عمران خان صاحب کی دور حکومت میں ان پر قدغن لگا دی گئی ہے۔ تو آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ اگرچہ پاکستان کا آئینی نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، مگر ستم ظریفی دیکھیے کہ 74 سالہ پاکستان میں 33 سال آمریت کا دورہ رہا، جبکہ بقیہ 41 سالوں میں ملک پاکستان کے 30 وزرائے اعظم ہو گزرے، بشمول 8 نگران وزرائے اعظم۔ اس طرح باقاعدہ الیکشن لڑ کر آنے والے وزرائے اعظموں کی تعداد 22 ہے۔ یوں ہر وزیر اعظم کے حصے میں اوسطاً 1 سال 8 ماہ آتے ہیں، جبکہ آخری دو ادوار میں 5 سالہ جمہوری عرصہ پورا ہوا، جن میں اول جناب آصف علی زرداری صاحب اور دوسرا جناب نواز شریف صاحب کا ہے۔ مگر بدقسمتی سے اس دور میں بھی وزرائے اعظم کو اپنا عرصہ مکمل نہیں ہونے دیا گیا اور اس طرح عدالتی حکم پر نائل قرار دیا گیا۔ سامعین، ہسٹری بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ملک میں صحافت انڈر پریشر ہو تو اصل حقیقت حال عوام کے سامنے نہیں آتی اور یوں مٹی پاؤ
اگے جاؤ ہی عوام کی قسمت میں آتا ہے۔ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تو اس وقت بھی میڈیا پر قدغن عائد تھی، وقت پر معاملات نہیں اٹھائے جا سکے، یوں مٹی پاؤ پالیسی کامیاب رہی، مگر یوں جمہوریت پنپنے لگی، میڈیا وائبرنٹ ہوا اور یہ حکم ڈسکس ہونے لگے۔ اس طرح ہم نے دیکھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا تو گویا ثابت ہوا کہ میڈیا کی اہمیت کس قدر اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے میڈیا کا بھرپور استعمال کیا اور نواز شریف صاحب کے خلاف احتجاجی سیاست شروع کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میڈیا نے اسے بام عروج بخشا، یہاں تک کہ 126 دن کی لائیو کوریج دی، ہر لحظہ عمران خان کا ساتھ دیا، عوام کی رائے تبدیل کی اور یوں الیکشن میں کامیابی سمیٹی۔ مگر افسوس کہ عمران خان جو میڈیا کی آزادی کے دعوے دار تھے، حکومت ملتے ہی آنکھیں پھیر لیں اور اب یہ حال ہے کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جو 2 روز قبل ہوا، جس میں خود عمران خان صاحب اور صدر پاکستان نے شرکت کی، مگر میڈیا پر اس قدر قدغنیں لگائی گئیں کہ صحافیوں کو کوریج سے روک دیا گیا اور پریس گیلری پر تالے لگا دیے گئے اور اب صحافی سراپا احتجاج ہیں اور اسلام آباد میں دھرنے دیے بیٹھے ہیں۔ سوچئے یہ سب کیوں؟ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یقیناً اس لیے کہ صحافی عمران خان کی نااہل اور تباہ حال معیشت پر بات کرتے ہیں، جو عمران خان صاحب کو اب کسی طرح قبول نہیں۔ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کیا اب بھی امریت کی چھتری اوڑھے ہوئے ہیں؟ اسی طرح کے بے شمار اور سوالات ہمارے سامنے اس وقت کھڑے ہیں۔ کیا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جمہوریت میں اس طرح کی سیاست یا اس طرح کی قدغنیں اس سے پہلے کبھی رہیں؟ تو سوال کا جواب یہی ہے کہ نہیں۔ یہ عمران صاحب کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ افسوس کہ عمران خان صاحب جمہوری معاملات کو خود ہینڈل کرتے، لگتا ہے کہ ان کے معاملے خصوصی شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ جمہوری طرز حکومت عوام کے لیے بہتر نہیں، جبکہ اس وقت پوری دنیا کی ڈیمانڈ ہی یہی ہے اور ہم سب کو اسی کے لیے کام کرنا بھی چاہیے اور آواز بھی اٹھانی چاہیے، اس لیے کہ ملک پاکستان کا نام ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اس سے سوا کسی طرح کی طرز حکومت یہاں قابل قبول نہیں اور انٹرنیشنل سطح پر بھی جمہوریت ہی کو بام عروج اور سپورٹ حاصل ہے۔ اسی کے ساتھ ہی میں اپنا ویلاگ ختم کروں گا اور آپ کے سامنے جو لسٹ میں نے رکھی ہے تمام وزراء اعظم کی، آپ اس سے بھی بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس کو کتنا عرصہ ملا۔ تو اگر اتنے شارٹ عرصے میں جمہوری دور میں 33 سال کے دور میں 22 وزیر اعظم چینج ہو سکتے ہیں تو کیا ہوگا؟ یہ کچھ ڈیٹیل تھی جی سامعین کرام، آپ نے آج کا ویلاگ ملاحظہ فرمایا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند بھی آیا ہوگا اور آپ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ آپ بھی سوچئے اور ہم سب اس پہ سوچتے ہیں کہ کیا ملک پاکستان جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں جمہوری نظام زیادہ بہتر ہے یا کوئی دوسرا نظام زیادہ بہتر ہے؟ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، مگر جاتے جاتے آپ سے ایک ریکویسٹ کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے رہا کیجیے اور اپنی قیمتی رائے بھی دیتے رہا کیجیے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور میری اصلاح بھی ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔